بات ایک حقیقت ہے کہ رمضان کی فرضیت، روزے کی فرضیت دن بھر کھانے پینے اور خواہشات سے رکنے سے ادا ہو جاتی ہے، مگر اس کی روحانیت تب انسان کو ملتی ہے جب انسان جو اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے ان سے باز آ جائے۔ انسان جو زبان سے گناہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بہتان لگاتا ہے، محفلوں میں بیٹھ کر فضول اور لغو قسم کی باتیں کرتا ہے، اپنی مجالس کے اندر گھنٹوں بیٹھ کر بے جا اور فضول سیاسی بحث و مباحثہ کرتا ہے، اگر جس طرح ہم پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں ایسے ہی زبان کا روزہ بھی رکھے تو اس روزے کی برکات ہمیں رمضان کے بعد بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ جس طرح ہم اپنے پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں، اگر اسی طرح ہم اپنے کانوں کا روزہ بھی رکھیں، جس طرح ہم کانوں سے سنتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، فلمیں بھی ہم اپنی کانوں سے، اس کی آواز بھی ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، نامحرم کی آواز بھی ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، تو اگر ہم جس طرح پیٹ کا خیال کرتے ہیں اپنے کانوں کا بھی پورے مہینہ اسی طرح خیال کریں تو ہمیں رمضان المبارک کی برکات رمضان کے بعد بھی نصیب ہوں۔ جس طرح ہم اپنے پیٹ کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح اگر ہم اپنے تمام اعضاء کو اسی طرح عادی بنائیں تو اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کی تمام برکات نصیب فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کا پہلا کام روزے ہیں، اور دوسری چیز رمضان المبارک کے اندر جو خاص اہتمام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ تراویح کی 20 رکعت ہیں۔ تراویح کی رکعت 20 ہیں، کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تراویح کا ذکر نہیں کیا۔ تراویح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک کے اندر تراویح کا 20 رکعت کا واضح حکم نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تراویح کا 20 رکعت کا واقعہ واضح حکم نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ تب تک مسلمان بڑھ چڑھ کر عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر کمزوری آنے لگی ہے، مسلمانوں کے اندر ضعف آنے لگا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی نماز کی حفاظت کے لیے، تراویح کی رکعت کی حفاظت کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 تراویح مقرر کر دیں۔ اپنے پاس سے مقرر نہیں کی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے ثبوت دے کر مقرر کی۔ اور کوئی ہمیں ثبوت سمجھ آئے یا نہ آئے، ایک ثبوت آسان سا میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ مسلمانوں میرے طریقوں پر عمل کرنا اور خلفائے راشدین کے طریقوں پر عمل کرنا۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جیسے آج مروجہ طریقے سے تراویح پڑھی جاتی ہیں ایسے نہیں پڑھی جاتی تھیں، تو اس بندے سے دستپستہ عرض کروں گا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جیسے آج قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے ایسے تو موجود نہیں تھا، تو پھر وہ یہ قرآن کیوں پڑھتا ہے؟ جب قرآن پڑھتا ہے تو تراویح کا انکار کیوں کرتا ہے؟ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر مروجہ جو تراویح کا طریقہ ہے یہ رائج نہیں تھا، تو اس سے دستپستہ عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں
تو یہ صحیح احادیث کی جو کتب ہیں یہ بھی نہیں لکھی ہوئی تھیں، بخاری بھی موجود نہیں تھی، مسلم بھی موجود نہیں تھی، صحاح ستہ کی کتابیں بھی موجود نہیں تھیں، تو یہ ساری بعد میں وجود میں آئیں۔ اعتراض تب بنتا ہے کہ اگر قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی آیت آ جاتی جو قرآن مجید کا حصہ نہ ہوتی تو پھر صحابہ کہتے کہ یہ قرآن نہیں ہے، اس کو نکالو، لیکن تمام صحابہ نے جو موجود تھے انہوں نے اس بات پر آمنا و صدقنا کہا، تو یہ قرآن آج تک محفوظ ہے۔